بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستئذان، مصافحہ معانقہ، اس کے متعلق احادیث آداب وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ ایک نیا عنوان ہے، باب الاستئذان، اجازت طلب کرنے کے بارے میں۔ جب کوئی انسان کسی کے گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے۔ دین اسلام کامل مکمل دین ہے، اور ہمارے ہر وقت کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ بھی معاشرے کا ایک بہت اہم بڑا پہلو ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو گھر میں جانے سے پہلے ہم کیا عمل کریں، کیا برتاؤ کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو، جب اپنے گھروں کے علاوہ آپ کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو اس وقت تک داخل آپ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل خانہ سے، گھر والوں سے آپ اجازت نہ لے لیں۔ جب اجازت مل جائے وہ تسلموا علی اہلہا، پھر ان کو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ستھرائی کا ذریعہ ہے، تاکہ گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، کوئی دل میلا نہ ہو، گناہ کرنے کا اس گھر والوں کے ساتھ تقاضا پیدا نہ ہو۔ تو پہلے انسان جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو دستک دے دیں۔ اور اس کا ادب شریعت نے بتایا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر داخل یعنی کہ جانا ہے تو پہلے دستک دے اور پھر ایک طرف ہو جائے، اجازت لے۔ اگر صاحب خانہ آ رہا ہے، نظر آ گیا ہمیں، تو پھر پہلے ہم ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالکل گیٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہونے، کیونکہ وہ دروازہ کھولے گا تو ہو سکتا ہے پیچھے گھر کے افراد نظر آئیں، تو اس لیے دستک دے کر ایک طرف ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم سب کو، کبھی ہم گشت میں جائیں تو یہ گشت میں یہ عملی طور پر یہ سکھایا جاتا ہے، تو دستک دیں تو ایک طرف ہو جائیں۔ اگر وہ گھر والا باہر آئے تو ان کو کہے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ ادخلوا، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو اگر تو یہ ترتیب ہے۔ اور اگر گھر والا یعنی کہ کوئی آ نہیں رہا تو 3 دفعہ دستک دیں۔ ایک دفعہ دستک دے دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک دیں، اب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا پھر دستک دیں۔ 3 دفعہ دستک دے دی، کوئی جواب نہیں آیا، اب واپس ہو جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی فرد موجود ہوتا ہے اور وہ کسی کام میں مصروف ہوگا، وہ کہے کہ بھائی میں ابھی نہیں آ سکتا، میں آپ سے نماز میں مل لوں گا۔ ہم اصرار نہ کریں، بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں راشن پانی لے کر، نہیں جی ابھی ملنا ہے۔ او بھائی کوئی مجبوری ہے، کوئی گھر میں کوئی اس کی بوڑھی والدہ بیمار ہوگی، اس کی خدمت میں مصروف ہوگا، یا خود بیچارہ کوئی تھکا ہوا ہوگا نیند سے، تو وہ بیچارے نے جواب دے دیا تو اب یہ لیکن آنے کی ہمت نہیں ہے۔ بیسیوں مسائل ہوتے ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ بھائی میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، تو قرآن کریم شریعت یہ فرماتی ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب جائیں تو 3 دفعہ سلام کریں۔ پہلا سلام جو ہوگا وہ اجازت والا ہوگا، دوسرا کہ جو آپس کا سلام ہوتا ہے، تیسرا واپسی کا سلام۔ تو یہ شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ بھی جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے لیں۔ بعض بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ موویاں بھر رہے ہوتے ہیں، کئی خاتون نظر آئی اور جو ہے نا وہ کھڑکیوں میں تو وہاں سے مووی بھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے خدمت میں آپ پہنچا بھی دیں کہ اگر آج ہم کسی کی ماں کی، کسی کی بہن کی مووی بھر رہے ہیں تو کل کوئی ہماری ماں کی اور کوئی بہن کی بھی مووی بھرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی کسی کی ماں، کوئی کسی کی بہن کو اس گندے نظر سے دیکھے گا تو اس نے گویا کہ دوسروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے کہ اب تو بھی آ میری بہن کو تاڑ۔ یہ لازمی ہوگا، یہ نہیں کہ ہم کسی کی بہن کو تاڑتے رہیں۔ بعض ایسے خبیث ہیں، ایسے بے غیرت اور بے شرم ہیں کہ وہ باقاعدہ موویاں جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی ہماری بہن نظر آئے، کوئی ماں نظر آئے، اور بھائی بچوں کے کپڑے ٹانگنے ہوتے ہیں، کوئی دھو کر کپڑے جو ہے نا باہر لٹکانے ہوتے ہیں، اور بعض خبیث مسجدوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے خبیث ہیں
کہ ان کو خبیث کہتے ہوئے یہ کم لفظ ہے کہ وہ مسجد اللہ کے گھر اس کے اندر یہ حرکتیں کرتے ہیں. وہ ایسے بے شرم لوگ ہیں. اللہ کے گھر کو بھی آج نہیں چھوڑا ہے, اس موبائل کو استعمال کیا ہے ایسے گندے کاموں کے لیے. تو شریعت یہ فرماتی ہے کہ یہ بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں گھسنا ہے, کہ مووی کے ذریعے سے کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے. تمنگر خان ہوگا, کوئی اپنے گھر کا ہوگا, یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ جو ہے وہ کسی کی عزت ہے. ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم کسی کی عزت کو کیا ہے یوں اچھالیں. ہیں بڑے بڑے بغیرت موجود ہے دنیا کے اندر. ایک بغیرتوں کی قسم یہ بھی ہے, یہ الفاظ جو سخت ہوتے ہیں یہ بہت آخری نتیجے میں جا کر ہم یہ الفاظ سخت ادا کرتے ہیں تاکہ ان بغیرتوں کے اندر کوئی غیرت پیدا ہو, بے شرموں کے اندر کوئی شرم پیدا ہو, کہ ہم کسی کی بہن کو, کسی کی ماں کو اس طرح جو ہے نا وہ مووی کے ذریعے سے اس کی تصویریں بنا کر اور اس کی مووی بنا کر کیچ کریں, یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں اور پھر اللہ کے گھر کا استعمال کریں. اگر توبہ نہیں کی اللہ کر غرق اور تباہ و برباد ہو جائیں, وہ غرق ہو جائیں اللہ کے گھر کے اندر. اللہ کا گھر ہے, یہ زنا کے لیے اللہ نے بنایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور آنکھوں کا زنا کیا, کسی نامحرم عورت کو دیکھنا. یہاں تو بغیرت موویاں بنا رہے ہیں. تو یہ باب الاستئذان ہے. شریعت کہتی ہے اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں کی صحبت سے ہمارے بچوں کو بچائے. حدیث ہے عن ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری ہے, دونوں صحابی ہیں. فرماتے ہیں قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور ان سے ایک واقعہ بیان کیا. وہ بڑے غمگین تھے. ان سے پوچھا بھائی کیوں غمگین ہو؟ کہا جی یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے میری طرف پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ. حضرت عمر تو حضرت عمر ہے. فاتیت بابہ, کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا. فسلمت ثلاثا, 3 دفعہ سلام کیا. میں نے کہا 3 دفعہ سلام کرنا چاہیے, جواب نہ دیں واپس ہو جائے. فلم يرد علی, حضرت عمر نے جواب نہیں دیا کسی مصروفیت کی وجہ سے گھر میں. فرجعت, کہتے 3 دفعہ سلام کیا, جواب نہیں آیا, میں لوٹ گیا. فقال, بعد میں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا ما منعک ان تأتینا, تمہیں ہمارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ فقلت انی اتیت, میں نے کہا میں تو آیا تھا. فسلمت علی بابک ثلاثا, آپ کے گھر کے پاس میں پہنچا, 3 دفعہ سلام بھی کیا آپ کے گھر دروازے کے پاس. فلم ترد علی امیر المومنین, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. فرجعت, میں لوٹ گیا. 3 دفعہ سے زیادہ تو مناسب بھی نہیں ہے. وقد قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع, جب تم میں سے کوئی 3 دفعہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس اجازت مانگنے والے کو چاہیے کہ لوٹ جائے. یہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے نبی علیہ السلام کی بات مانی. تو وہ تو سامنے والا کون تھا؟ حضرت عمر تھا نا. فقال عمر, حضرت عمر نے فرمایا اقم علیہ البینہ, اس پر گواہی پیش کرو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بات فرمائی ہے, اس پر گواہی لے آؤ. قال ابو سعید, تو ابو سعید فرماتے فقمت معه, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ یار میرے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. فذهبت الى عمر, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ کے پاس گیا ان کو لے کر. فشہید, تو میں نے اس بات کی گواہی دی کہ نہیں ایسی بات ہے, اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ 3 دفعہ سلام کرو, جواب نہ دے واپس ہو جائیں. اس سے ایک اور بات ثابت ہو گئی, حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. سنی سنائی بات نہیں, پکی بات اگر معلوم ہے تو پھر اس حدیث کو بیان کرے, لیکن اگر پکی بات معلوم نہیں ہے تو اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے. احتیاط اسی میں ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو دوسروں کی عزت کرنے کی, دوسروں کے پردے, دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کرنے کی, اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.